یو ایس کی ہو سکتا ہے یہ آخری جنگ ہو ایز سپر پاور. یہ ایک روایتی جنگ نہیں ہے. روایتی جو جنگ ہوتی ہے وہ دو پاورز کے درمیان ہوتی ہے جو ملک آپس میں ایک دوسرے کے مقابلے کے ہوں. اس میں ایک طرف دنیا کی ہسٹری کی سب سے بڑی ملٹری مائٹ ہے جو یو ایس اے ہے، اور جو اسرائیل ہے وہ بھی ون آف دا ٹاپ ملٹری مائٹس میں سے ہے. دوسری طرف ایک ملک ہے جو 40 سال سے قریب تقریباً سینکشنز کے اندر ہے. ان کے پاس کتنی ٹیکنالوجی سرسے میں آ سکی کسی کو نہیں پتا، کیونکہ ان کے تو اکنامکس ایشو اتنے سویئر تھے. یو این او از اوور. جو انڈر پریولیج کنٹریز تھی وہ بیچارے روتے ہی رہتے تھے، لیکن اسرائیل نے پوری بدماشی کی، انڈیا نے کشمیر ایشو پہ بدماشی کی، تو کوئی نہیں، یو این او کچھ نہیں کر سکا. اس طرح ہمارے سامنے بہت سارے افریقن کنٹریز میں بہت تباہی ہوئی، لیکن کوئی کچھ نہیں کہا، یو این او کچھ نہیں کر سکتا. جب بھی یہ کچھ کرتے ہیں، یہ پورٹرے کرتے ہیں اپنے آپ کو، ہم تو بہت ہیومن رائٹس، ہم تو صرف وہاں جاتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور ہم دنیا کو ڈیموکریسی دینے کے لیے جا رہے ہیں. وہ پہلے امریکن پبلک بھی یہ بائی کر لیتی تھی اور ویسٹرن پبلک بھی لیکن اب کوئی نہیں کر رہا. اب سب کو پتہ ہے کہ یہ جھوٹ ہے، اور وار میں ہمیشہ کی طرح سب سے پہلی چیز جو میرا خیال ہے ایکسپوز ہوتی ہے وہ ٹروتھ ہوتا ہے. امریکہ کے سامنے ایک پریسٹیج سے کھڑے ہو. آپ نے 3-4 سال سے امریکہ کے آگے بالکل سرنڈر کیا، تو انہوں نے کیا دیا ہمیں؟ ہماری اکانومی نیچے گرتی جا رہی ہے، ہمارے ہاں کوئی گورننس نہیں ہے، ہمارا ہر چیز کا برا حال ہے. اگر تو انہوں نے کوئی ہمیں ڈیولپمنٹ دے دی ہوتی، کیونکہ ڈیولپمنٹ آتی ہے پولیٹیکل اسٹیبلٹی اینڈ پیس سے. ویورز، علی گڑھ انسٹیٹیوٹ آف پولیٹیکل لیڈرشپ کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. امریکہ اسرائیل ایران جنگ، کیا یہ جنگ ایک عالمی جنگ کی صورتحال بن سکتی ہے؟ اس سے ورلڈ وار کی، کیا یہ امریکہ کی ایز سپر پاور آخری جنگ ہوگی؟ مشرق وسطیٰ کا، مڈل ایسٹ کا کیا منظرنامہ ہوگا؟ اس جنگ کے محرکات کیا ہیں؟ اس جنگ کی آگے بڑھتی ہوئی صورتحال ہمیں کیا نظر آتی ہے؟ کیا اس میں عرب یا ایران، اسرائیل امریکہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہیں گے؟ امریکہ اسرائیل ایران کی تباہی کا بندوبست کرتے رہیں گے؟ یا کیا ہمارے اس میں عرب ان کے ساتھ کسی مذاکرات یا کسی مفاہمت کے ذریعے یہ تنازع حل بھی ہو سکتا ہے؟ ہم اس کا تاریخی پس منظر بھی دیکھیں گے، جنگ کے محرکات بھی دیکھیں گے، وجوہات بھی دیکھیں گے، اور اس کا مستقبل کا نقشہ نظر آتا ہے، اس پر بات کریں گے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر امجد علی خان، جو قریباً 15-20 سال امریکہ میں رہے، اور وہاں انہوں نے بہت سے جوز پروفیسر سے، یہودی پروفیسر سے اپنے ماسٹرز پروگرام کے دوران پیلسٹائن اور اسرائیل تنازع پر بہت سے سیشنز کیے، جن میں جو 2 مشہور پروفیسرز ہیں ان میں ایک پروفیسر ابراہیم ابو ربی، دوسرے پروفیسر یحزقیل لینڈو. ان سے ان معاملات پر بہت گفتگو کی. آج ہم ان سے جانیں گے کہ یہ اس سارے فیاسکو کو کیسے دیکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو اسرائیل امریکہ ایران تنازع آج سے قریب ہفتہ پہلے شروع ہوا، اس میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک لمبی جنگ ہوگی، اور کیا ہم ورلڈ وار 3 کی طرف بھی بڑھ سکتے ہیں؟ جی شکریہ شراز صاحب. سب سے پہلے تو میں اپنے ویورز سے کہنا چاہوں گا کہ ہم یہ اس علی گڑھ انسٹیٹیوٹ آف پولیٹیکل لیڈرشپ کا جو فورم ہے، اس پر ہم ایک روایت سے ہٹ کر تھوڑا سا ایکڈیمک اور انٹلیکچوئل بات اس لیے کریں گے کہ ہم اپنی قوم کو، اپنے نوجوانوں کو ایک کرٹیکل تھنکنگ کے ذریعے، ریشنالٹی کے ذریعے ہر ایشو کو سمجھنے کی طرف مائل کر سکیں. اور دوسرا، آپ سب سے ریکویسٹ ہوگی کہ ہمارے اس چینل کو آپ سبسکرائب بھی کریں اور اپنے ویوز بھی دیں، لائکس بھی دیں، تاکہ ہم اس اچھے مشن کو آگے بڑھا سکیں. شکریہ. آپ کا جو سوال ہے کہ کیا یہ جنگ ورلڈ وار اور لمبی وار میں جا سکتی ہے، سب سے پہلے تو میں آپ کے اپنے ویورز کے سامنے ایک چیز رکھنا چاہوں گا کہ یہ ایک روایتی جنگ نہیں ہے. روایتی جو جنگ ہوتی ہے وہ 2 پاورز کے درمیان ہوتی ہے جو ملک آپس میں ایک دوسرے کے مقابلے کے ہوں. اس میں ایک طرف دنیا کی ہسٹری کی سب سے بڑی ملٹری مائٹ ہے جو یو ایس اے ہے، اور جو اسرائیل ہے وہ بھی ون آف دا ٹاپ ملٹری مائٹس میں سے ہے. چاہے ان کے پاس نمبرز اتنے نہیں ہیں، لیکن ٹیکنالوجی میں اور اکوپمنٹ میں، جو وار اکوپمنٹ ہے اس میں وہ بہت آگے ہیں. دوسری طرف ایک ملک ہے جو 40 سال سے قریب تقریباً سینکشنز کے اندر ہے. ان کے پاس کتنی ٹیکنالوجی سرسے میں آ سکی کسی کو نہیں پتا، کیونکہ ان کے تو اکنامکس ایشو اتنے سویئر تھے اور وہ اس کے لیے اسٹرگل کر رہے تھے. اور ان کی آبادی بھی اچھی خاصی ہے، اباؤٹ 9 کروڑ کے قریب، جس کو انہوں نے پالنا ہوتا ہے، اس کو نرش کرنا ہے. تو
ریئلسٹکلی دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ ان کے پاس اتنا زیادہ میس جو وار کا اکوپمنٹ ہے وہ نہیں ہے. تو اب اس جنگ میں اس کا ورلڈ وار میں یا لانگ وار میں جو بدلنے کا طریقہ ہے یا اس کا چانسز ہیں میرے خیال میں وہ بہت کم ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ ہی تو اس وقت یو ایس اے اور نہ ہی اسرائیل یہ چاہتے ہوں گے کہ یہ وار لمبی ہو. وہ اپنے گولز کو آبجیکٹیوز کو انہوں نے ایک ٹارگٹ بنایا ہوگا کہ ہم نے اس کو شارٹیسٹ پیریڈ میں کمپلیٹ کرنا ہے. وہ 2 ہفتے ہے یا 4 ہفتے ہیں, وی ڈونٹ نو. اس میں ان کا شاید پرائمری گول تھا کہ وہ اس کا رجیم چینج کر کے اپنی مرضی کے رجیم لیں, لیکن یقیناً ان کے سیکنڈ گولز بھی ہوں گے کہ جس میں اگر رجیم چینج نہیں ہوتی تو پھر انہوں نے کیا کرنا ہے. میرے خیال میں وہ یہ کرنا چاہیں گے کہ وہ ایران کو, اس کے انفراسٹرکچر کو اتنا زیادہ ڈیمیج کر دیں رجیم چینج کیے بغیر, اگر وہ نہ کر سکیں, کہ ایران کے لیے پھر اگلے بھی کئی ڈیکیڈز ود دا سینکشنز اینڈ ایوری تھنگ بہت مشکل ہو جائے اپنے آپ کو کھڑا کرنا, اور وہ میں بھی کل کو جو اس کے پراکسیز ہیں ان کے ذریعے بھی اپنے جد و جہد کو, عمل کو آگے نہ بڑھا سکیں. دوسری طرف جو ایران ہے اسے بھی یہ پتہ ہے کہ میرے بہت تباہی ہونی ہے, کیونکہ اگر اس وقت بھی آپ دیکھیں تو جو ریشو ہے مسلز گرنے کا اسرائیل میں یا جو امریکن بیسز ہیں مڈل ایسٹ میں اور ایران کے اوپر, وہ ریشو میں بہت ڈفرینس ہے. ایران اگر 10 مسل مار رہے ہیں, آن دا کانٹریری وہ لوگ 100 مسلز مار رہے ہیں. تو تباہی جو ہے, ڈیوسٹیشن جو ہے وہ زیادہ ایران کی ہونی ہے. ایران کی یقیناً خواہش ہوگی آئی ایم شیور کہ گراؤنڈ ٹروپس اندر آئیں, کیونکہ اس کے لیے انہوں نے ایک پلاننگ کی ہوئی ہے جو ان کے وار پلان سامنے آ رہے ہیں اس سے لگتا ہے. لیکن میں آپ کو ایک اور بڑا امپورٹنٹ نقطہ بھی یہاں سمجھاؤں. جو امریکن وے ہے وار کو فائٹ کرنے کا, یہ بالکل ڈفرینٹ ہے جس طرح ہم وار کو کرتے ہیں یا کنونشنل وارز میں لوگ کرتے ہیں. وہ یہ ہے کہ دشمن کو کمزور دکھایا جاتا ہے کہ ہم اپنے میرا دشمن بہت ویک ہے, جیسا ہم انڈیا کو بہت ویک دکھاتے رہتے ہیں کہ ہم ان کو اوور پار کر سکتے ہیں. لیکن امریکنز کی اگر میں وار ہسٹری میں جاؤں, کیونکہ میرے سامنے عراق وار انہوں نے, پھر اس میں وہ اپنے دشمن کو بہت اسٹرانگ دکھاتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو وہ ایسا امیج پروجیکٹ کرتے تھے صدام حسین کا کہ لگتا تھا جیسے پوری دنیا کی طاقت اس کے پاس ہے. لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے جو اس کا حال کیا کہ ہمیں وہی صدام حسین, آپ کو یاد ہے کہ ایک ٹرینچ میں سے نکلتے ہوئے برے حال میں نظر, ان کے جو ریپبلکن گارڈز تھے کہیں ان کا نہیں پتہ چلا. تو اس لیے اس بات سے جو امریکنز ایران کے بارے میں ہائی پروجیکشن کرتے ہیں کہ ان کے پاس یہ ہے وہ ہے, اس کے اوپر نہ جائیں. یہ صرف ٹائم بتائے گا کہ واقعی ایران کے پاس کیا ہے, کتنے مسلز ہیں, اس کے علاوہ اور کیا. جب وہ گراؤنڈ پہ آئیں گے تبھی پتہ چلے گا کہ کیا واقعی جو ہم سن رہے ہیں کہ انہوں نے جو ایک موزیک ڈیفینس پیٹرن بنایا ہوا ہے اس کے مطابق وہ گوریلا وار جو لڑنے کی صلاحیت ان کی بیان کی جا رہی ہے واقعی ایگزسٹ بھی کرتی ہے یا نہیں کرتی. لیکن ایران ابھی جس اسٹریٹجی پہ چل رہا ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے کہ ایران نے اس وار کے اندر جو امریکہ پہ ڈائریکٹ تو اٹیک نہیں ہو سکتا, اور اسرائیل بھی بہت دور ہے, اتنا آسان نہیں ہے. تو انہوں نے جو ان کی بیسز ہیں مڈل ایسٹ میں اس کے اوپر اٹیک کرنا شروع کر دیا. اس کے ساتھ ساتھ جو ایران ایک اور چیز کر رہا ہے جو بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے اس جنگ کا, انہوں نے ان کے جو انرجی آئل کا جو سینٹرز ہیں, جس میں ارامکو کے اس نے جو سب سے بڑا سینٹر ہے اس پہ سعودی عربیہ میں, اس پہ بھی اٹیک کیا, اور پرابلی وہ اس کو بڑھا رہے ہیں. اس کی ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ آئل جو ہے وہ یہاں سے باہر جاتا ہے, اسٹریٹ آف ہرمز پہ ان کا اس وقت اس کو کنٹرول کر رہے ہیں, وہ دنیا کی شاید 20-25% آئل وہاں سے جاتا ہے. عرب جب یہ آئل بیچتے ہیں تو وہ پیٹرو ڈالرز اس سے کماتے ہیں, اور یہی پیٹرو ڈالرز وہ دوبارہ ری انویسٹ کرتے ہیں امریکہ اور یورپ کی مارکیٹ میں. ان سے وہ ویپنز بھی لیتے ہیں, ان سے وہ فوڈ بھی لیتے ہیں, کیونکہ آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ جو عرب کنٹریز ہیں ان کا اباؤٹ 80-90% فوڈ باہر سے آتا ہے, کیونکہ ان کے ڈیزرٹ کی وجہ سے وہ فوڈ اتنی گرو نہیں کرتے, تو وہ بھی لیتے ہیں. تیسرا جو اس وقت امریکہ میں جو اے آئی کا ایک ببل بنایا جا رہا ہے اور اس میں ساری انویسٹمنٹ عرب کر رہے ہیں, قطر اور سعودی عربیہ. تو اگر مڈل ایسٹ آئل نہیں بیچے گا, وہ ڈالرز نہیں کمائے گا, تو اٹ مینس کہ ایک تو ان کی فوڈ سپلائیز رکیں گی, دوسرا یہ جو امریکہ کا اے آئی ببل ہے یہ بھی بسٹ ہو جائے گا کیونکہ اس میں انویسٹمنٹس نہیں آئیں گے. تو ایران نے ایک بہت اسٹریٹجکلی جو نظر آتا ہے کہ انہوں نے اپنے ٹارگیٹس جو انہوں نے پلاننگ کی تھی اپنے جو تھوڑے ریسورسز کے ساتھ, وہ یہی تھی کہ ہم نے اکنامکلی اس کو ہیمپر کرنا ہے. تو ایران اگر اس میں کامیاب ہوتا ہے, اس میں ایک اور فیکٹر بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جو گلف کی کنٹریز ہیں ان کے پاس پانی بھی نہیں ہے, تو یہ سارے جو ڈی سیلینائزیشن پلانٹس ہیں ان کے ذریعے پانی بناتے ہیں تقریباً 60-70%. اگر وہ پلانٹس بھی انہوں نے, جو ایک نیوز میں آ رہا ہے, اگر وہ انہوں نے ٹارگیٹ کر لیے تو گلف کنٹریز کے لیے ایک بڑا مشکل ہو جائے گا
پانی کی سپلائی، سروائیول کرائسس. تو یہ ایک ایران جو چاہ رہا ہے کہ یہ جنگ چاہے میری ہار پہ ختم ہو، جو جیسے میں نے اپنے دوسرے ویلاگز میں کہتا ہوں کہ جنگ میں کوئی کسی کی ہار نہیں ہوتی، کسی کی جیت بھی نہیں ہوتی، کیونکہ دونوں ہی ہارتے ہیں. رادر آئی وڈ سے دونوں ہی ہارتے ہیں. چاہے امریکہ یہاں سے جیت کے چلا جائے لیکن ایکچولی وہ ہار جائے گا. اور اس طرح ایران بھی اگر جیت بھی لے گا تو کسی اینگل سے وہ ہار رہا ہوگا، اس کی کنٹری بہت تباہ ہو چکی ہوگی، وہ بہت پیچھے جا چکے ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ اس جنگ کو لڑنے کے لیے پوری طرح متحد نظر آتے ہیں، ان میں ایک جذبہ بھی نظر آتا ہے. تو یہ ایک اس کے کانسیکوینسز آنے والا وقت ہمیں بتائے گا. میں ایک آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ امریکہ میں اس وقت ظاہر ہے ان کی اکانومی بھی ان شیمبلز ہے، اتنی جنگیں کی پچھلے 50-60 سال میں. دوسرا ایک ڈسٹریکشن کا ایلیمنٹ بھی ہے کہ اپنی قوم کو اس طرف لانا ہے. آگے مڈ ٹرم بھی آ رہے ہیں اور جو ریسنٹ الیکشنز ہوئے ہیں کو ٹرمپ کی اچھی، ریپبلکنس کی اچھی پرفارمنس نہیں ہے اور لوگوں میں ایک ہیٹریڈ بھی ہے. آپ کو یاد ہوگا وہ ایک نو کنگ مارچ ہوا تھا 7 ملین لوگوں کا. چوتھا ڈاکٹر صاحب جو ہماری ایپسٹین فائلز ہیں، جو یہ ایک تھیری ہے بڑی لاجیکل سی میرے خیال میں، کہ جو موساد ہے اسرائیل کی انٹیلیجنس، انہوں نے باقاعدہ جیفری ایپسٹائن جن کا انتقال ہوا جیل میں بڑا پرسرار کچھ سال پہلے، تو یہ ان کے بیسیکلی فرنٹ مین تھے جن کا کام یہ تھا کہ دنیا میں جو سپر پاورز ہیں، خاص طور پہ امریکہ، ان کے جو پوٹینشیل پریزیڈنٹس ہیں ان کو بلیک میل کرنے کے لیے ڈفرنٹ آئی لینڈس پہ عیاشی اور لگژری کے سامان، اور وہاں ٹین ایج گرلز کے ساتھ ان کو سیکشولی انگیج کرنا، پھر ان کی ویڈیوز بنانا، ان کو بلیک میل کرنا. ان 3-4 چیزوں کو ڈاکٹر صاحب کیا آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بھی کوئی وجوہات ہو سکتی ہیں اس امریکہ کے اتنے فرسٹ اٹیمپٹ کی؟ دیکھیے اس میں چیزیں ریلیٹ ڈیفینیٹلی کی جا سکتی ہیں، لیکن ہمیں فوکس کرنا ہوگا جو لانگ ٹرم ایجنڈا ہے یو ایس کا اور اسرائیل کا. اس ایجنڈا میں سب سے امپورٹنٹ چیز تو ہے کہ جو پہلے سے جو چل رہی ہے پریزنٹ ایج میں، جو امریکن ایجنڈا ہے وہ چائنا کنٹینمنٹ پالیسی ہے. اس میں جو پریویس رجیم تھیں وہ اپنے لحاظ سے چیزیں کر رہی تھیں. ٹرمپ تھوڑا سا کیونکہ اگریسو آئے ہیں اور اب چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ ایک طرف تو یہ ہے کہ اسرائیل جو کہ کئی بلکہ 10-20 سال سے کوشش کر رہا تھا کہ کوئی امریکن پریزیڈنٹ ایران کی طرف آئے اور ایران پہ اٹیک کریں، لیکن اوباما نے ایک پیکٹ کر لیا ان کے ساتھ جس پہ اسرائیل واز ناٹ ہیپی. ٹرمپ کو جو اب چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ اس کو فنڈ کیا گیا اسپیشلی اسرائیل کی طرف سے، جو ان کی آرگنائزیشنز بڑی اسٹرانگ ہیں، یہ پیک اور دوسری انہوں نے ٹرمپ کا یہ ٹارگٹ تھا کہ شاید اس نے یہ کرنا ہے، اور اس نے اپنے پہلے ہی رجیم میں، اگر آپ کو یاد ہو تو پہلے ہی سال میں اس پیکٹ کو توڑ دیا تھا. ایران امریکہ کا جو پیکٹ ہوا تھا اس کو توڑ دیا تھا. سیکنڈلی انہوں نے جو کیپٹل تھا وہ بھی جیروزلم کو بنایا، لیکن شاید پھر کووڈ آ گیا اور کووڈ کی وجہ سے وہ بات آگے نہیں بڑھ سکی، وہ اس وقت ایران پہ نہیں جا سکے، جبکہ اس وقت بھی باتیں شروع کر دی تھیں انہوں نے. اب انہوں نے آتے ہی اس ایجنڈا کو ٹیک اپ کر لیا، اور آلریڈی کیونکہ مڈل ایسٹ کی ایشو بہت سویئر، آپ کو پتہ ہی ہے کہ کتنا برا خراب ہو چکا تھا غازہ کا ایشو، انہوں نے اس کی پیس کا ایک جو کیا کہیں گے بورڈ آف پیس جو چورن بیچا لوگوں کو کہ میں آ کے پیس کراؤں گا غازہ پہ. پیس تو انہوں نے کرائی لیکن نو بڈی نیو کہ ہی ہیڈ ہائر آبجیکٹیو، اور وہ انہوں نے سارے پھر آہستہ آہستہ ایکسپوز کر دیا. اور ابھی ان کو آئے 1 سال ہی ہوا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب ایران پہ اٹیک ہو گیا. تو اٹیک یہ ہونا تھا، شاید تھوڑا بعد میں ہوتا، وی ڈونٹ نو. لیکن یہ جو چیزیں جو آپ نے بیان کی ایپسٹین فائلز کا اور دوسرا جو ان کے الیکشنز اور ڈسٹریکشن، اس کو کرنے کے لیے پہلے بھی امریکن ہسٹری میں ہو چکا ہے کہ وہ اٹیک کر دیتے ہیں، کچھ نہ کچھ فورن ایشو چھیڑ دیتے ہیں. تاکہ مجھے 2000 جو 9/11 کے بعد بھی مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ امریکہ کے اندر بہت زیادہ ایک کارپوریٹ اسکینڈل آ گیا تھا جس میں اینرون کی کمپنی لوگوں کو یاد ہوگی، اور اس طرح کی چیزیں بہت، اور اس میں جو سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن ہے اس کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہو رہی تھی کہ انہوں نے ان کمپنیز کو جو کارپوریٹ فراڈز ہو رہے ہیں. لیکن ایک دم یو ایس نے عراق پہ اٹیک کر دیا، اور آئی اسٹل ریکال کہ اس کے بعد میڈیا پہ وہ کبھی نیوز دوبارہ آئی نہیں، اور وہ ساری چیزیں سے. تو اس طرح یہ بھی اسی کا حصہ لگتا ہے کہ یقیناً یہ انہوں نے کیا ہوگا، اس میں کوئی بعید نہیں ہے. لیکن گولز ان کے ڈفرینٹ ہیں، گولز ان کے اپنی جگہ کھڑے ہیں. وہ انہوں نے اپنی پلاننگ اسٹریٹجی کی ہوتی ہے کہ انہوں نے یہ اچیو کرنا ہے. وہ چائنا کا اسرائیل کا تو ایجنڈا ہے کہ وہ جیسے ہم اب سامنے بھی آ رہا ہے، وہ اس ریجن میں اپنا کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، گریٹر اسرائیل اس کو کہہ لیں، اور وہ ایک ہیجمونی کریٹ کرنا چاہتے ہیں. یو ایس کا ایجنڈا ہے چائنا کنٹینمنٹ، اور اس میں یہ جو پہلے انیشیل تھا وہ یو ایس کا ایجنڈا تھا سوویت کا، کہ کمیونزم کو روکنا ہے، سوویت یونین کو کے لیے جو اسرائیل درمیان میں ایک بفر بنے گا.
اسی طرح آج یہ ہو گیا ہے، جبکہ اسرائیل کا ایجنڈا بڑھتے بڑھتے، جو کہ شروع میں صرف اسٹیٹ آف اسرائیل کو اس کی سیکیورٹی تھی، وہ اب بڑھتے بڑھتے گریٹر اسرائیل تک چلا گیا. تو اسرائیل اس میں اپنا ایجنڈے کا اسکوپ بڑھاتا جا رہا ہے. یو ایس کا وہ سوویت سے سوئچ ہو کے اب چائنا کنٹینمنٹ میں چلا گیا. ڈاکٹر صاحب، اس وار کا آپ امریکہ پہ، اسرائیل پہ، ایران پہ کیا امپیکٹ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، اس کا امپیکٹ جیسے تھوڑا سا آپ نے بھی مینشن کیا کہ اس وقت یو ایس جو ہے وہ اکنامکلی آج اس جگہ پہ نہیں کھڑا جہاں وہ آج سے 20 سال پہلے تھا. اور یو ایس نے اپنی کچھ پالیسیز کی وجہ سے، جس میں جنگیں مین ہیں، جس میں ویتنام وار ہے 60-70s کی، اور ویتنام وار کے بعد یو ایس کافی اکنامکلی ہرٹ ہوا. تو انہوں نے بریٹن ووڈ ایگریمنٹ کو بریک کیا، گولڈ سے اپنی کرنسی کو ڈیلنگ کیا اور ڈالر کا پیٹرو ڈالر معاہدہ کیا، اور اس کی وجہ سے اس کا ڈالر سیکیور رہا. اور انہوں نے اس کی وجہ سے بہت زیادہ پرنٹنگ کی. یو ایس سے جو تھی مینوفیکچرنگ وہ بھی باہر جانا شروع ہو گئی. چائنا اس وقت 80s میں رائز کرنا شروع ہو گیا اور بزنس مین کو وہاں بہت انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز ملیں. پیسہ جو تھا وہ شفٹ ہونا شروع ہو گیا. تو یو ایس لیکن اپنے ڈالرز پرنٹ کر کے اپنا اکانومی کو سسٹین کر رہا تھا. اب وہ سچویشن تھوڑی چینج ہوتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے یو ایس اب تھوڑا ڈیسپریٹ ہے. اب اس کے لیے چائنا کو، پہلے انہوں نے، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ چائنا کو ہم جب بزنس میں لائیں گے، کیپٹلزم میں لائیں گے، تو یہاں ڈیموکریسی بھی آ جائے گی اور آہستہ آہستہ جو ہے نا ہماری ویلیوز وہاں بڑھ جائیں گے. لیکن وہ ہو نہیں سکا، اور چائنا ایک اپنی اس میں اتنا آگے بڑھ گیا کہ اب ان کے لیے سنبھالنا مشکل ہے. اس لیے اس کی کنٹینمنٹ کے لیے وہ اب ڈیسپریٹ سٹیپس لے رہے ہیں. اور اس میں میرے خیال میں یو ایس کی کافی زیادہ یہ کہہ لیں کہ ہوگی خواہش کہ چائنا بھی کسی طرح وار میں آ جائے، کیونکہ وار میں آنے کے بعد ایک کنٹری جو ہے، آپ کو پتہ ہے، بہت اس کی اکانومی ایک دم 20-25-30 سال پیچھے چلی جاتی ہے. اور چائنا کی ابھی بھی جو مائٹ ہے وہ امریکن مائٹ کے مقابلے کی نہیں ہے، جو سٹیٹس ہیں. باقی جب چائنا ملٹری مائٹ، جب چائنا لڑے گا تو اس وقت پتہ چلے گا. تو اس لیے وہ اپنی اس پالیسی پہ لے کے جاتے. تو اس کا لیکن امپیکٹ یو ایس پہ ہی آنا ہے، چاہے وہ یہ جنگ جیت جائیں. اپیرنٹلی ان کی اکانومی اور ہیمپر کرے گی. یو ایس میں انفلیشن بہت بڑھ رہی ہے، ان کا جو لون ہے، جو ڈیٹ ہے، وہ بہت بڑھ چکا ہوا ہے. 38 ٹریلین. اور اب جو کنٹریز ہیں، چائنا، جاپان، جو ان کے مینلی سیکیورٹی بانڈز لیتے تھے، اب وہ ان بانڈز کو مارکیٹ میں دے رہے ہیں، تو اس سے ان کا وہ ڈالر کی ویلیو گر سکتی ہے. تو یو ایس کی ہو سکتا ہے یہ آخری جنگ ہو ایز سپر پاور. یہ میرا اپنا ایک انالیسس ہے. اور اسرائیل اور ایران پہ امپیکٹ؟ دیکھیں، اسرائیل کے اوپر تو میں بڑی دیر سے یہ کہتا ہوں، اسرائیل تو میرا خیال ہے دنیا کی ایک بہت ہی، جسے کہیں کہ بیوقوف نیشن ہے، کہ ایک بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے جو بھی ملک اپنے نیبرز کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ کو ٹھیک نہیں رکھ پاتا، وہ اس کی فارن پالیسی کا فیلئر ہے. کہ میں نیبر سے تو میری دونوں طرف لڑائی ہو، اور آپ مال ٹاؤن میں رہتے ہیں اور ڈیفینس میں آپ کی دوستیاں ہوں، تو وہ آپ کا گھر تو سکون میں نہیں ہے، تو آپ کی دوستیاں کیا کریں گے آپ کے لیے؟ وہاں سے کوئی نہیں آئے گا. تو اسرائیل اپنے عرب نیبر، جو اس کا سب سے بڑے، جن سے اسے خطرہ ہے، اسے سب سے زیادہ تو ان سے ریلیشن شپ بنانا چاہیے. لیکن بدقسمتی سے وہ اس میں وہ بھی سکسیزفل نہیں ہوا، اور مسلم کنٹریز نے بھی، وہ بعد میں ہم دیکھیں گے. اب اگر اس کی ساری سیکیورٹی جو وہ یو ایس پہ ڈیپینڈنٹ ہے، اور کچھ یورپین کنٹریز، لیکن جب یورپین کنٹریز بھی تھوڑا پیچھے ہٹ گئے تو یو ایس اکیلا رہ گیا. اور اگر آج آپ دیکھیں کہ امریکہ میں جو اسرائیل کے اگینسٹ جو پبلک اوپینین وہ بہت بڑھ گیا. یہ آج سے 5 سال پہلے بھی نہیں تھا، یا 10 سال پہلے تو بالکل نہیں تھا. لیکن جو ابھی غازہ میں جو ہوا پچھلے 3 سال میں، اس کے بعد جو یو ایس میں لوگوں نے دیکھا پہلی دفعہ، کیونکہ ڈیو ٹو سوشل میڈیا، وہ ہم نے بھی اس سے پہلے وہ لوگ نہیں دیکھتے تھے، اور ہمیں بھی میڈیا میں کہیں دکھایا نہیں جاتا تھا، میڈیا کنٹرول تھے. لیکن اب جو کچھ سب نے دیکھا ہے دنیا نے، تو ان کے لیے بہت، جو سمپتی کبھی یہودیوں کے لیے پیدا ہوئی تھی ہولوکاسٹ کے بعد، وہ اس وقت پیلسٹینینز کے لیے پیدا ہونا شروع ہو گئی ہے. اور اس کی وجہ سے وہاں پبلک اوپینین بدلتا جا رہا ہے. اور اب جو ان کے کچھ پولیٹیشین بھی اس پہ بول رہے ہیں، تھنکرز بھی بول رہے ہیں کہ بھی ہم کیوں یہ وار لڑ رہے ہیں، ہم کیوں اپنے ڈالرز اس کے اوپر دے رہے ہیں، جبکہ ہمارے ملک میں اکنامکلی ہم سفر کر رہے ہیں، انفلیشن بہت بڑھ گئی ہے. تو وہ جو اسرائیل کو اگر جو شولڈر کر رہا ہے یو ایس پہ، اگر وہ شولڈر نکل گیا، تو اگر اسرائیل سمجھتا ہے کہ اس کے بعد وہ آن ہز اون اس ریجن کو کنٹرول کر پائے گا، تو یہ نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی مڈل ایسٹ بھی بدل جانا ہے. تو اس لیے ان کے پاس بھی ابھی بھی موقع ہے، اگر کوئی ان کے سوچنے سمجھنے والے پالیٹیشینز یا تھنکر ہوں، اور ہم ان کے تھنکرز ہیں جو یہ بات کرتے ہیں، لیکن ان کی بات کہیں نہیں اٹھائی جا رہی. وہ آج سے نہیں کر رہے، وہ بہت، جو آپ نے میرے جو پروفیسر تھے ہیسکن لینڈو اور اس طرح کے اور لوگ، ان سے کہ میں 90s کی اور 2000 کی بات کر رہا ہوں، وہ اس وقت بھی یہ اپنی رائے دیتے تھے. اور وہ ایک پروفیسر جو تھے وہ تل اویو کی ایک یونیورسٹی میں بھی اس وقت پڑھاتے تھے، اور وہاں بھی وہ یہ لیکچر ان چیزوں پہ دیتے تھے.
تو میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ سین وائسز کو دبایا جاتا ہے دنیا کے جہاں بھی ایسی رجیمز ہوتی ہیں. تو اسرائیل جو ہے اس کے لیے بہت ان پہ خراب امپیکٹ اس کا ہوگا. ایران پہ ایران کا دیکھیں، ایران میں جیسے میں نے کہا وہ ڈیوسٹیشن تو بہت ہوگی، ایران کو بہت بری نقصان پہنچایا جائے گا. لیکن ایران ماڈرن ایج میں اس طرح آیا ہی نہیں ہوا کیونکہ اس کی سینکشنز اتنی زیادہ تھیں. تو آئی ایم شیور کہ وہ جو دنیا کی دوسری قومیں ہیں وہاں اس طرح کی وہاں کنزیومرزم کی ریس نہیں ہوگی. آئی ازیوم دس تھنگ، میں نے جو سنا ہے لوگوں سے، میں گیا نہیں ہوں خود، لیکن ان کو ایک دوبارہ سے بہت انفراسٹرکچر ٹوٹے گا. لیکن ان کے پاس آئل ہے. اگر ورلڈ اس اٹیک کے بعد چینج ہوگی، اور اس چینج میں ہو سکتا ہے کہ ایران کا آئل لینے والے، ابھی تو چائنا زیادہ لیتا ہے، اور ملک بھی شروع ہو جائیں اور وہ میں بھی اپنے آپ کو ریکور کر لیں. لیکن اس جنگ میں وہ چاہے ہار جائیں، لیکن وہ اس ریجن کو اور دنیا کی پالیٹکس کو کے اوپر اس کا امپیکٹ ڈال کے ہی جائیں گے، جو مجھے لگتا ہے. ڈاکٹر صاحب میڈیا کی آپ نے بات کی، کنٹرولڈ میڈیا آج سے کئی ڈیکیڈز پہلے، 20 سال پہلے بھی تھا. آج بھی آپ دیکھیں کہ جو مین بیسٹ براڈ کاسٹرز ہیں، CNN، BBC، الجزیرہ، وہ ایران میں اسکول کے اوپر بامبنگ ہوئی، 100-150 ہماری بچیاں، ٹین ایجز، وہ اس میں شہید ہو گئیں. اور پیٹ ہیگسیت جو سیکٹری ڈیفینس، سیکٹری وار ہیں، سیکٹری وار کرائم بھی انہیں کہا جا رہا ہے، ہمارے سیکٹری اسٹیٹ امریکہ کے مارکو روبیو، ان سے بھی کوشچن ہوا، انہیں ٹرن اراؤنڈ کر دیا، آنسر نہیں کیا. تو سویلین کیجولٹیز. دوسرا آپ دیکھیں تو UN چارٹر کے لحاظ سے، یہ ورلڈ لا کے لحاظ سے، انٹرنیشنل لا کے لحاظ سے یہ ان لافل ہے، انلیگل ہے. اور نیریٹو یہ بلڈ کیا جا رہا ہے کہ ہم نے اصل میں ڈیفینسو ہیں، ایران نے حملہ کرنا تھا. تو یہ جو ایک کنٹرول میڈیا بھی اس کے اندر رول پلے کرتا ہے، جس طرح آپ نے بات کی. اب اگلا سوال ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ مڈل ایسٹ پہ اس جنگ کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ دیکھیں، ایک تو جو آپ نے بات کی، ان کی جو یہ والی چیزیں تو اب جو ہپوکریسی ہے یہ ایکسپوز ہو گئی کہ جی ہم تو صرف ملٹری ٹارگٹس کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ یہ پہلے بھی کبھی نہیں ہوا. اگر عراق میں مجھے آج تک یاد ہے میڈلن البرائٹ کو ایک انٹرویو کیا گیا جو اس وقت سیکرٹری آف اسٹیٹ رہیں، ان سے یہ انٹرویو کیا گیا جی کہ آپ عراق میں آپ نے سینکشنز لگا دی، وہ جو پہلی والی وار ہے، اس کے بعد وہاں پہ 1.3 ملین بچے اس کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی. یہ 90s کی بات کر 90s جب اس وار کے بعد انہوں نے سینکشنز لگائی تھی جس میں دوائیاں بھی بند تھیں، سب کچھ. تو میڈلن البرائٹ نے آگے سے کہا کہ یہ تو پھر وارز کے کولیٹرل ڈیمیج ہوتے ہیں. اور اسی طرح جب بھی یہ کچھ کرتے ہیں، یہ پورٹرے کرتے ہیں اپنے آپ کو، ہم تو بہت ہیومن رائٹس، اور ہم تو صرف وہاں جاتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، اور ہم دنیا کو ڈیموکریسی دینے کے لیے جا رہے ہیں. وہ پہلے امریکن پبلک بھی یہ بائی کر لیتی تھی اور ویسٹرن پبلک بھی لیکن اب کوئی نہیں کر رہا. اب سب کو پتہ ہے کہ یہ جھوٹ ہے. اور وار میں ہمیشہ کی طرح سب سے پہلی چیز جو میرا خیال ہے ایکسپوز ہوتی ہے وہ ٹروتھ ہوتا ہے، کہ ٹروتھ ختم ہو جاتا ہے. اور اب تو یہ مجھے کوئی بعید نہیں ہے یہ کہنے میں کہ یہ شاید جان بوجھ کے کیا گیا ہو اسکول کو ٹارگٹ، اور وہ اور بھی کریں گے. دیکھیں سویلینس کو جب آپ ڈسٹرب کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اسٹیٹ پہ پریشر آ جائے، سویلین جائیں وہ پریشان ہو جائیں، تو وہ یہ کریں گے. اور میرا نہیں خیال کہ ایران بھی اس کو لحاظ کرے گا. اب تو ان کے پاس نیچرلی ایک آ بھی گیا ہے ایکسکیوز کہ ان کے کیا گیا ہے. تو یہ جو UN وغیرہ، UN از اوور، یہ ذہن میں رکھیں، UN از اوور. ہاں اگر امریکہ کا ڈیمائس ہوتا ہے سپر پاور، پھر ایک نئی UN اور ریئل UN سامنے آئے گی، جو میرا خیال ہے. کیونکہ جو چائنا جس دنیا کو انویژن کر رہا ہے اور جو انہوں نے ریسنٹلی اپنا جو گلوبل گورننس کا ایک اسٹریٹجی دی ہے اس میں بہت زبردست ہے. وہ پوری دنیا کے جو عام ملک ہیں ان کو بھی اپ لفٹ کرنے کی اسٹریٹجی دے رہا ہے، اس کی امپورٹنس پہ بات کر رہا ہے. تو وہ چائنا جو پالیسی دے رہا ہے اس کے لحاظ سے جب نئی UN بنے گی تو آئی ایم شیور وہ UN ہوگی جس کو انویژن کیا گیا تھا کبھی. تو اس وقت تو یہ ہونا تھا شاید ایک دفعہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جیسے آدمی نے آنا تھا جس نے اس UN کے اندر جو ہپوکریسی تھی اس کے اندر بھی تھی، ہم سب کو پتہ ہے، ویٹو پاور تھی، اور جو انڈر پریولیج کنٹریز تھی وہ بیچارے روتے ہی رہتے تھے. لیکن اسرائیل نے پوری بدماشی کی، انڈیا نے کشمیر ایشو پہ بدماشی کی، تو کوئی نہیں UN کچھ نہیں کر سکا. اور اس طرح ہمارے سامنے بہت سارے افریقن کنٹریز میں بہت تباہی ہوئی لیکن کوئی کچھ نہیں کہا، UN کچھ نہیں کر سکی. تو اب وہ ختم ہو گئی. اب وہ ایک جعلی سا ایک پیس بورڈ بنا جو میرے خیال اپنے منطقی انجام کو پہلے سے ہی پہنچ گیا ہے. تو UN ایک نئی بنے گی اگر نئی دنیا ایمرج کرے گی. تو مڈل ایسٹ میں ایک بڑی چینج آئے گی. دیکھیں مڈل ایسٹ سڈنلی از انسیکیور. دیکھیں مڈل ایسٹ کے جو رولرز ہیں نا جی یہ بہت کمپرومائزڈ ہیں، اور وہ کمپرومائز ہونا ان کا ہم سمجھیں گے جب ہم اس کی ہسٹری میں جائیں گے. اس کانفلکٹ کے ایشو میں پیچھے ہمیں کافی جانا پڑے گا. وہ کمپرومائزڈ ہیں، ان کے پاس US اور ویسٹ سے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں ہے کیونکہ ان کے یہ کمپرومائزز اس قسم کے ہیں. اس لیے وہ US کے ساتھ ہی کھڑے. انہوں نے اپنا بہت سا پیسہ US اور ویسٹ کی مارکیٹس میں انویسٹ کیا ہوا ہے.
ان کے بینکس میں پڑا ہے, ان کی اسٹاک ایکسچینج میں پڑا ہے, جس کو کہ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے ایک اسٹیٹمنٹ پہ جولیانی نے, میئر نیو یارک کے نے کہا تھا کہ جب انہوں نے 9/11 کے بعد ایک پرنس نے اپنا پیسہ نکالنا چاہا, اس نے کہا کہ نو منی, یہ منی اگر یہاں پڑی ہے تو تمہاری, اگر لے جانا چاہو گے تو اٹس آورس. تو یہ کلیئر میئر جولیانی نیو یارک کے کا, تو وہ منی ان کو پتہ ہے کہ وہ وہاں پھنسی ہوئی ہے اور وہ آپ کو پتہ ہے تھوڑی اماؤنٹ نہیں ہے. ہاں لیکن اب جو امریکہ کا ایک پلیج تھا کہ ہم تمہیں سیکیورٹی دینے کے لیے میں یہ ساری میری بیسز ہیں سب, وہ سڈنلی کمپرومائز ہو گیا. اور اب مڈل ایسٹ والوں کے پاس ایک ایکسکیوز آئے گا جی کہ آپ تو ہمیں سیکیور نہیں کر سکتے. اور ایک ان کے آپ نے اگر ریسنٹ دیکھا کہ سعودی عربیہ نے پاکستان سے ایک ڈیفینس پیکٹ کیا تھا, وہ اسی چیز کی ایک آف شوٹ تھی. انہیں اندازہ ہوا تھا کہ یو ایس کے ساتھ چیزیں تھوڑی کمپرومائز ہو رہی ہیں. تو وہ ہو سکتا ہے جسے کہتے ہیں بلیسنگ ان ڈسگائز کہ یہ مڈل ایسٹرن کنٹریز کو ایک خیال آئے کہ ہم اپنے مسلم کنٹریز کو زیادہ امپاور کریں, ان کے ساتھ ڈیفینس پیکٹ کریں, چائنا کے ساتھ کریں, تاکہ اب ہم اس ریجن سے جو ایک ہم پچھلا ویلاگ ایک کر چکے ہیں کچھ عرصے بعد کہ جو دنیا کا آرڈر چینج ہونا ہے اس میں شاید ریجنل دنیا بن جائے کہ یو ایس اپنا ریجن ادھر لے جائے ساؤتھ امریکہ اور اس طرف, اور ادھر جو ہے ایشیا کا ایک اپنا بن جائے کنٹریز کا, اور یورپ پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت وہ فلپ فلاپ میں ہے کہ وہ ادھر جائے گا ادھر جائے, وہ ٹائم بتائے گا, لیکن میرا خیال ہے سائنس ہے کہ وہ بھی شفٹ کرے گا ٹورڈز چائنا, کیونکہ چائنا دنیا کی اکنامک ہب ہے, تو لازم بات ہے اس کے ساتھ رہنا ہوگا سب کو. تو اس لیے مڈل ایسٹ جو ہے وہ اس طرح اینگل سے چینج ہوگا کہ وہ شاید ایک نئے رخ اختیار کریں, اور جس میں مسلم ورلڈ میں بھی ان کا اپنا کوئی بلاک بننے جائے انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب ہم نے قریباً ساری دنیا کی بات ہی کر لی, امریکہ, اسرائیل, ویسٹ, گلف, چائنا, پاکستان جہاں ہم رہتے ہیں. آپ پاکستان کو اس پہ حوالے سے کیسے دیکھتے ہیں, پاکستان پہ اس کا فیوچر میں امپیکٹ اس جنگ کا, اور خاص طور پہ جو پرائم منسٹر آف اسرائیل نے پبلک سٹیٹمنٹ دی ہوئی ہے کہ جی مجھے نیوکلیئر پاکستان, ریڈیکل نیوکلیئر پاکستان ایکسیپٹیبل نہیں ہے, تو آپ اس پہ امپیکٹ کیسے دیکھتے ہیں پاکستان پہ اس سب کا, اور کیا پاکستان کو رول پلے کر سکتا ہے اس سارے فیاسکو, اس ساری جنگ کو ختم کر کے ایک پیس ڈیولپ کرنا اور ایک سیٹلمنٹ ڈیولپ کرنے میں؟ دیکھیں پاکستان جو میرا جو اس میں اوپینین ہے کہ پاکستان کو اللہ نے بڑا بلیس کیا ان سپائٹ آف ہماری جو بھی ایررز ہیں, غلطیاں ہیں, کہ ایک تو ہمیں نیوکلیئر پاور بنایا, اور ہمیں جو بھی اس ملک کے لوگوں نے سفر کیا ہے, اکنامکلی بہت سفر کیا, گورننس سفر کی, لیکن اس میں ایک اسٹرانگ آرمی بنی اور بہت اچھی پروفیشنل آرمی بنی. لیکن ہم نے اس کو اس طرح استعمال نہیں کیا. ہمارا جو ایک تو ہمیں پھنسائے رکھا گیا کہ انڈیا سے ڈیفینس کے اس ایشو میں, پھر کشمیر ایشو میں, اور ہم اپنے ایک ڈرنے والی فیز میں ہمیں رکھا گیا, اور اس کی وجہ سے ہم بالکل جو ایک ہماری بہت شروع میں پالیسی بنی کہ ہم امریکہ کے الائے بنے, اور کائنڈ آف انکنڈیشنل الائے بنے. الائے تو آپ ایک اپنی پریسٹیج کے ساتھ بھی بن سکتے تھے, لیکن ہم نے بالکل ہی اپنے آپ کو ان کے سامنے سرنڈر کیا ہوا ہے, آج سے نہیں شروع سے, کم از کم 55 آنورڈ کہہ لیں یا 58 آنورڈ کہہ لیں. ہم بہت بڑا رول پلے کر سکتے تھے ریجن, کیونکہ جب ہم نیوکلیئر پاور بن گئے تھے تو ایک طرح سے ہمیں ایک سیکیورٹی مل گئی تھی. ہمارے اوپر نہ انڈیا اس طرح آ کے آن سلاٹ کر سکتا تھا, اور آپ کو اگر آپ نئی یو ایس پالیسی دیکھیں جو انہوں نے بنائی ہے, پچھلے سال وہ پبلش کی نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی, انہوں نے پاکستان کو امریکہ سے کوئی خطرہ نہیں. انہوں نے کہا کہ ہم چائنا کنٹینمنٹ پالیسی میں انڈیا کو یوز کریں گے اور پاکستان کو مینیج کریں گے. مطلب ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ پاکستان پہ کوئی جنگ چھیڑی جائے یا کچھ کی جائے. اسرائیل بھی اس لیے جنگ نہیں کر پا رہا, اسے پتہ ہے یہ نیوکلیئر ہیں, اگر میں نے کچھ کیا تو یہ کر دیں گے, اس لیے وہ بھی پاکستان کو ایک میس میں رکھنا چاہتا ہے کہ پاکستان کے انٹرنل کانفلکٹس رہیں, ایکسٹرنل کانفلکٹس رہیں. ابھی جو ریسنٹ ہم دیکھ رہے ہیں افغانستان کے تھرو جو کانفلکٹس آ رہے ہیں, یہ وہ مینجمنٹ پالیسی ہے کہ پاکستان کہیں ادھر ادھر نہ دیکھے اور اپنے مسائل میں پڑا رہے. اور اسی طرح وہ ہمیں اکنامکلی بھی ڈیولپ نہیں ہونے دے رہے کہ ہم کو اتنے انڈیپینڈنٹ نہ ہو جائیں کہ ہم ایک دن آنکھیں دکھانا شروع کر دیں. تو یہ پاکستان ایک بڑے ہی جسے کہتے ہیں بھنور میں پھنسا ہوا ہے. لیکن کیونکہ پاکستان میں کوئی ایسی لیڈرشپ نہیں ڈیولپ ہوئی جو اس سچویشن کو سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو اس سے نکال سکے, اس لیے پاکستان کوئی رول پلے نہیں کر سکا. میرے خیال میں جو رول پیچھے تو چلے اب گزر گیا, اس وقت بھی پاکستان ایک رول پلے کر سکتا ہے ود رائٹ لیڈرشپ, اور وہ یہ ہے کہ جو نان عرب مسلم لیڈر ہے, جس میں پاکستان ہے, پریزیڈنٹ اردگان ہے ترکی کے, ملیشیا ہے, انڈونیشیا ہے, اور ایسے جو ملک جو اس کانفلکٹ میں ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہے, ان ملکوں کو اکٹھے بیٹھنا چاہیے,
اینڈ دین دے شوڈ, کیونکہ ان ملکوں کی ایک بڑی ویٹیج ہے, امریکہ کی یا اسرائیل کی ٹرکی سے بھی لڑنے کی ابھی تک ہمت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ اسٹرانگ آرمی ہے, انہیں پتہ ہے بہت میس ہوگا, اور وہ ملک ڈیولپڈ بھی ہیں. یہ وہ ملک ہیں جو اس وقت یو ایس, ایران اور عرب اسٹیٹ اور اسرائیل کے درمیان ایک بفر کے طور پہ کام کر سکتے ہیں, انہیں ایک پیس کی طرف لا سکتے ہیں. یو ایس کو بھی اس میس سے نکالنے میں یہ ہیلپ کر سکتے ہیں, مڈل ایسٹرن کو یہ سمجھا سکتے ہیں کہ ہمیں اسرائیل کے ساتھ کس طرح ڈیل کرنا چاہیے. ہمیں ایک ریالٹی ہے جس کو اب ایکسیپٹ کر لینا چاہیے, کیونکہ ہمارے اتنے فلسطینی پہلے مر رہے ہیں, ان کے کنٹری تقریباً تباہ ہو گئی ہے. اب یہ خطرہ ہمارے دروازوں پہ آ گیا, اب عرب اسٹیٹس کو بھی ڈائریکٹ خطرہ ہونا شروع ہو گیا. ایران بھی بہت برے حال میں, عراق پہلے تباہ ہو چکا ہے, سیریا بدل چکا ہے. تو اٹس ٹائم کہ ہم ایک بیٹھ کے وی شوڈ, سینٹی شوڈ پریویل, کہ ہم ایک اسرائیل امریکہ کو انگیج کریں, اسرائیل اور پیلسٹائن کے درمیان ایک معاہدہ کرائیں جس میں کہ پیلسٹینین کو ایک اسٹیٹ دی جائے, اسرائیل کو ہم کہیں کہ ہم اسرائیل کو ریکگنائز کریں گے, اس کو بھی ایک اسٹیٹ کا ہم دیں گے, لیکن وہ پیلسٹینین کو ایک اسٹیٹ دیں, ان کو پورے انسٹیٹیوشنز دیں, ان کے اوپر ایک انویسٹمنٹ کی جائے تاکہ ان کی نیشن بلڈنگ ہو, ہیومن ڈیولپمنٹ ہو, اور تاکہ ریجن میں پیس آئے. اگر ریجن میں پیس نہیں رہتی, دیکھیں امپورٹنس ہے پیس, امریکہ اس لیے چلتا جا رہا ہے کہ امریکہ کے اندر پیس ہے, ویسٹرن کنٹری ساری اندر سے پیس ہے. اب یوکرین کی ایک وار پڑی ہے تو آپ دیکھیں ان کا کیا حال ہو گیا. چائنا میں پیس ہے, چائنا اپنے نہ کسی سے جنگ کر رہا ہے, چائنا اتنی بڑی پاور بن چکا ہے, لیکن ابھی بھی ان کا ہے کہ ہم نے شاید 2050 تک کسی لڑائی میں نہیں جانا. یہ لرننگ ہمیں بھی کرنی چاہیے, اور مڈل ایسٹرن کنٹری کو سب کو یہ سمجھانا چاہیے کہ ہمیں یہ اب ایک پیسفل ایگریمنٹ کرنا پڑے گا ود اسرائیل. پیلسٹینین لیڈرشپ کو بھی سمجھانا ہوگا کہ یہ لڑائی کا انجام اب ہم کہاں پہنچ گئے ہیں, ہم بالکل ایلیمینیٹ ہونے جا رہے ہیں. ہم ابھی بھی وہ ہائپوتھیٹیکل بلڈ کرتے ہیں کہ ایران میں کوئی پتہ نہیں معجزہ ہو جائے گا, اور وہ ٹھیک ہے وہ بہت دلیری سے لڑ رہے ہیں سب کچھ, لیکن ریالٹی ہے کہ دلیری سے اور بھی قومیں لڑیں, عراقی بھی لڑے, سیریا سب تباہ ہوتے گئے, لیبیا بھی ہم نے کیا حال دیکھا. تو جو سپر پاور ہے اس کی مائٹ بہت بڑی ہے, ریئلسٹکلی اس کو سمجھنا چاہیے ہمیں. یہ ہمیں اپنے پیغمبر کی سیرت سے بھی سمجھنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم, کہ انہوں نے کس طرح اپنے سامنے جو بڑی طاقتور تھے ان کے سامنے کیسے ایڈ کیا, اور کس طرح اپنے آپ کو پہلے اسٹرینتھن کیا. یہ میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں زیادہ جانا چاہتا, لیکن یہ اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو یہ جو میس ہے جو آج اس جگہ پہ کھڑا ہے, اسرائیل جب بڑا ہو گیا تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ کا خیال ہے وہ سعودی عربیہ کو اسپیئر کرے گا, یا وہ یو اے کو اسپیئر کرے گا, یا پاکستان کو اسپیئر کرے گا؟ نہیں کرے گا. تو یہ چیزیں اگر ہم ابھی بھی کوئی ہمارے پاکستان میں سینٹی پریویل کرتی ہے ہماری اس لیڈرشپ میں, تو دے شوڈ رائز اپ. اور اس کے لیے فوراً سے پہلے بجائے کہ اپنے آپ کو امریکہ کے سامنے ایک پریسٹیج سے کھڑے ہوں. آپ نے 3-4 سال سے امریکہ کے آگے بالکل سرنڈر کیا, تو انہوں نے کیا دیا ہمیں؟ ہماری اکانومی نیچے گرتی جا رہی ہے, ہمارے ہاں کوئی گورننس نہیں ہے, ہمارا ہر چیز کا برا حال ہے. اگر تو انہوں نے کوئی ہمیں ڈیولپمنٹ دے دی ہوتی, کیونکہ ڈیولپمنٹ آتی ہے پولیٹیکل اسٹیبلٹی اینڈ پیس سے. جب اس ریجن میں پیس آئے گی, آپ کی سب سے بڑی اسٹرینتھ ریجن ہے. آپ کی ٹریڈ انڈیا سے ہونی چاہیے, آپ کی ٹریڈ یو اے سے ہونی چاہیے, سعودیہ سے ہونی چاہیے, چائنا سے ہونی چاہیے, ایران سے ہونی چاہیے. یہاں سے آپ رائز کریں گے. آج انڈیا کی ٹریڈ سعودی عربیہ سے آپ سے 10 گنا زیادہ ہے, یو اے سے آپ سے 10 گنا زیادہ ہے, چائنا سے ان کی, حالانکہ ان کا کانفلکٹ ہے لیکن وہ آپس میں لڑتے نہیں ہیں. چائنا سے ان کی ٹریڈ آلموسٹ $100 بلین کی ہے, آپ کی چائنا کے ساتھ ہارڈلی میں 8-10 بلین ڈالر کی بھی نہیں ہے. تو یہ اب ہمیں سمجھنا ہوگا, اور ہم ایک بینگ نیوکلیر پاور جو اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے اس کو ریئلائز کرتے ہوئے ہمیں یہ ایک ریجن میں رول پلے کرنا چاہیے. اس نیوکلیر اسٹرینتھ کو پیس کے لیے استعمال کرنا چاہیے, لڑائی کے لیے نہیں. ہمیں نہ انڈیا سے لڑنا چاہیے نہ افغانستان سے لڑنا چاہیے. ہمیں تو ایک جسے کہتے ہیں الٹیمیٹ کوشش کرنی چاہیے کہ کہیں سے پیس پریویل کرے تاکہ ہمارا ملک سٹیبل ہو. ہمارے اندر اتنی ڈویژن ہو چکی ہے, بلوچستان برن کر رہا ہے, KPK برن کر رہا ہے, کہ یہ سب لوگ جڑ جائیں تاکہ, اور اس کی وجہ کہ ہم اکنامک ڈیولپمنٹ نہیں کر پا رہے. تو وہ پیس سے ہوگا, اسٹیبلٹی سے ہوگا, آپ کی پرائڈ پریسٹیج سے ہوگا, کسی بڑی طاقت کے آگے جھکنے سے نہیں ہوگا. اسے جھکنے سے ہونا ہوتا تو 80 سال میں ہو جاتا, نہیں ہوا, اور نہ ہی کسی اور ملک کا ہوگا. انڈیا نے اپنی فارن پالیسی کو انڈیپینڈنٹ کیا تو دیکھیں وہ رائز کرتے ہیں, 1.5 بلین کی ان کی پاپولیشن ہے, اس کے باوجود وہ رائز کرتے ہیں. ان کے ہاں ڈیموکریسی کو اتنی سموتھ نہیں چلی, بڑے فیاسکو ہوئے, لیکن وہ پھر بھی رائز کرتے جا رہے ہیں. سو دس از واٹ اٹ از جو کہ ملک کو آگے لے کے جائے گا, اور ہم ریجن کی پیس میں ایک بڑا اہم رول پلے کر سکتے ہیں. ویورز, امید ہے آج علی گڑھ انسٹیٹیوٹ آف پولیٹیکل لیڈرشپ کی طرف سے ہماری یہ امریکہ ایران اسرائیل جنگ کے اوپر جو پوڈ کاسٹ کی ہم نے, اس میں ایک ریشنل اور پریگمیٹک اور
ہسٹوریکل پرسپیکٹو آپ کے سامنے رکھیں اور پھر ایک فیوچر کا سولوشن آپ کے سامنے رکھ سکیں. آپ اس کو دیکھیے گا, ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا, اپنے ویوز سے آگاہ کیجیے گا. تھینک یو.